به الأتقياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا يرشد طالب العلوم متاع ومسلمات حاكم الدنيا ترفوها قانون أصلة تقبرتها عبد العلوم متاع اور من سمجھا تھا کہ وہ دنیا پہ بنگا دلہا اصل پوشاک کفن تھا عبد معلوم تھا. ایک بار تو اپنا درش پڑھ لو. عزت معاذ عالی مرتبت حضرت مولانا علامہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے عزیز مکرم جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز طلباء کرام، اصل مقصود حاضری دا تعزیت کرنی ہے مولانا اسماعیل صاحب نال کہ انہوں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا تو رخصت فرما گئے. تو میں دعا گو ہے کہ مالک لم یزل انہوں کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرما دے. مالک کائنات انہوں کو
کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے. رب لم یزل انہوں نے سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرماوے. آمین. اور مولانا انہوں نے جتنے گھر والے ہیں سب کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرماوے. ماں ہوئے یا باپ، یہ اللہ کا وہ عظیم عطیہ ہیں، انعام ہیں کہ دنیا کے اتنے انہوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. حدیث پاک کے اندر آنے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تے مجھے رسول دی اطاعت دے بعد میرے اتے کیڑا زیادہ حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری اماں کا زیادہ حق ہے. اس صحابی نے ولاعت کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس تو بعد ولا کے دا حق ہے؟ صحیح نے وقت فرمایا امک، تیری اماں کا حق ہے. انہیں وقت عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ولا تیری جیوانی کے دا حق ہے؟ صحیح نے فرمایا امک، تیری اماں کا حق ہے. وقت چوتھی مرتبہ عرض کی تھی، صحیح نے چوتھی فرمایا کہ ثم ابوک، وقت انہیں رات تیرے والد کا تیرے اتنے حق ہے. ترائے مرتبہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اماں کا حق رسائے ہے. وجہ پوچھی ہے صحابہ نے، فرمایا جڑے اماں دے خدمات انہاں خدمات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو جتنا ستاؤ اماں، جتنا اوکھا کرو، جتنا تنگ کرو، اس دے باوجود بھی اماں دے منہ جو دعا دے ماں سوا بھی کوئی جملہ نہیں نکلتا. لکھے نے کہ عائشہ کے نام مراد کو وہی محبوبہ نے آکھے میں تیرے نال تاں راضی ہو ساں جو اپنی اماں دا کلیجہ کٹ کے دل کٹ کے کھنا. بے بدبخت ٹولے اماں کو قتل کیتے، انہاں دل کٹھے، دل گھن کے آ رہی ہے. ایک تش دے اندر پیالے دے اندر اچانک تھوڑا لگے تو ڈٹھے اماں دے اون کٹے ہوئے دل جو آواز نکلی ہے، بیٹا تو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ الہی اللہ تبارک و تعالی سنوا دے دن ان کو طاقت ہے. تو ماں عظیم ہستی ہے جیدہ نعم البدل دنیا دے بھی کوئی نہیں. اما کا نعم البدل دیا کوئی نہیں. بیویاں ولی کئی ملوے دیا، لیکن ماں ولد صحیح نہیں. افسوس سب افسوس
کہ اصل دنیا دیا مرغزاراں دے اندر پھس کے ماں تے باپ کی قدر کو بھلا بیٹھے. تساں تے میں دنیا دار بن گئے ہیں، مالدار بن گئے ہیں، جائیداداں دے مالک بڑے بیٹھے ہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ چیزاں بے شک تھوڑی محنت ہو سی، تھوڑی کوشش ہو سی، تھوڑی کاوش ہو سی، لیکن در حقیقت یہ نتیجہ ہے وہ بڑھڑی اما تے بڑھڑے ابے دیاں دعاواں دا کہ جلے تو تے میں رات کو خواب غفلت دے اندر سنتے ہیں، ساکو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بڑھڑی اما بڑھڑا بابا جلے انہاں کو نظر نہیں آتی تے ایک کروٹ بدل دن، پاسا بدل دن، پاسا بدلتے ہوئے انہاں دے منہ وچوں اس رات دے ٹائم دی اولاد واسطے نیک دعاواں نکلدی ہیں. اللہ اپنے بچے کو خیر ہوئے، اللہ اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف نہ لگے، اللہ میری اولاد کو رزق وافر عطا فرمائی، اللہ میری اولاد کو سکھا رکھی، اللہ میرے بچیوں کو کبھی دکھ نہ دے. یہ دعا ہوتی ہے نہیں جی بھائی؟ کرے بیٹیاں نے بھی ماں باپ کو میں دعا ماری تھی اولاد. میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ بوڑھا باپ بوڑھی اما رات دے تاریخ حصیاں دے اندر جلے پاسا بدلے دے، پاسا تبدیل کریں دے، کروٹ بدل دے، اس وقت بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولنا. اللہ ہی کو رزق وافر عطا فرما، اللہ ہی کو سکھا رکھی، میرے بچیوں کو دیکھتے تکلیف نہ دے. میرے دوستوں میرے بزرگوں تے جڑا بوڑھا باپ بوڑھی اماں یہ کی دعا نکل دیے حدیث پاک دی اندر میں اللہ دا عرش اعظم حال میں معمولی سمجھتے ہیں آسانی آپ انہوں دی زبان جو نکلیا ہوا جملہ اللہ دے عرش کو ہلا دیتے، خدا دے عرش کو کبا دیتے. لیکن اصل 21ویں صدی کا نوجوان موبائل کی دنیا کے اندر مستغرق ہے، ٹی وی کی دنیا کے اندر مستغرق ہے، نیٹ کی دنیا کے اندر مستغرق ہے. ماں باپ کے حقوق کا کبھی خیال نہیں کیتا، اور پھر جڑے علوم مسل پڑھن ڈرتے نہیں کہ لکھاں نہیں کروڑوں کے حساب سے ماں باپ نے خرچ کیتے، کروڑوں کے حساب سے، حتیٰ کہ کئی ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ بچوں کی تعلیم دے واسطے سال ہر سال شہر چھوڑ گئے، وطن چھوڑ گئے، احتمام میں بیٹھے ہیں. کیوں جی؟ بچوں کی تعلیم کی خاطر اسلام آباد پہ نہیں بیٹھے ہیں، بچوں کی تعلیم کی خاطر. اور جب میں بچہ تعلیم مکمل کر کے تعلیم کامل کر کے آئے اور ماں باپ کو پوچھتا نہیں سمے کیا دیا دے بابا میرے کو ٹائم کوئی نہیں، البتہ آپ کو تو میں ٹکٹ بھیج دے گا تو سمے کو ملنا آپ یہ کہ نہیں جی میں عکاسی کر رہا ہوں تو اس معاشرے کی. میرے دوستوں میرے لوگوں خوش نصیب اولاد وہ تو تعریف اچھی نہیں لگتی، گل چل آ گئی ہے. سارے عزیز مولانا احسان صاحب اور غلام فرید صاحب کو کتنا عرصہ تھی کہ بیمار تھے، طویل عرصہ
اور تکلیف بھی دے دے فالج تھی ہے، لیکن دیکھو جدوں بھی موقع ملے مولانا ملاقات کا الحمدللہ دلی چو دعاواں نکل دیا کہ ایویں نیٹ کلین صاف ستھرے اور لباس الحمدللہ انہیں صاف ستھرا، بستر صاف ستھرا کہ معلوم تھی دے گھر والے سارے بچے انہوں کی خدمت کر کے انہوں کو دعا پائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں جنہیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب دعا جنیے وہ اللہ کا عرش اعظم ہلا دیں گے اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ اگر کہیں اماں کا دل دکھ گئے، اماں کا دل اوکھا تھی گئے اولاد کو تو کوئی بددعا کا جملہ یا ناراضگی کا جملہ نکل گئے، خدا کی قسم دنیا تو دنیا ہے، آخرت بھی خراب تھی ہے تو خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مشہور واقعہ علماء کرام کو نصیحت دلاتے ہوئے کہ میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سکرات لگی ہوئی ہے، حدیث کی چلے ان للموت سکرات، ہر موت واسطے ایک سکرات ہے، مشکل وقت ہے، اوکھا ٹائم میں جن جان لگاتے آدھی ہے، گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، خرخرا لگا ہوا ہو دے اس ویلے نہ دنیا تو نہ آخرت اللہ تشن تشتی آواز ہوئی ہے، سب طلا ملی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا غلام تمہارا خادم اب تم دن ہو گئے اور یہ پرواز نہیں کریں گے، خرخرا لگائے سکرات لگی ہوں گے، چہرہ تبدیل تھی گئے، شکل تبدیل ہو دیئے، میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھرنان بہتر چہرہ کالا نیلا اندانے سید فرمایا مجھے اے نسو کہ اس نے گھر کو مردوہی امائی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوہی اماں موجود ہے، اچھا سب اماں کو اماں آ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ابھی باؤنی میرے ماں باپ قربان ہوئن تو سب کو یاد کیتے، میرے آقا نے فرمایا جی ہاں اماں یہ علقمہ کی حالت میں لکھی ہے، مکو معلوم ہو دے جو تیرا دل دکھائی نے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرا دل دکھائے، اچھا اماں کیا تم کو معاف کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے؟ آقا تعالیٰ حکم ہے یا تیری رائے ہے، اگر حکم ہے تو میں انکار نہیں کر سکتی اور اگر رائے ہے تو میں کو معاف کرو۔ صحیح نے فرمایا میری رائے ہے، ابھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں کو دل دکھائے بہت دکھ دکھتر میرا دل نہیں کرے گا جو میں معاف کروں، حدیث پاک دے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، صحابہ لکڑیاں پہ جمع کرو گے، اب جلاؤ، اب بچ خاتوہ جل دے، اما بے دی کہیے آقا اب کیوں جلیں گے؟ فرمایا اما تجھے معاف نہیں کریں گی تو انہیں ادھر پرواز نہیں کریں گی، میں کو اگ دے اندر سٹے سا بھاگ اندر سٹے سا ایک جلوے سی سروے سی اما کا دل پسیج گئے نرم ہو گئے، اب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں معاف کر چھوڑا تو ول کیا دی سی؟ میرے آقا نے فرمایا اما اگر تو معاف کرے یہ تو میں محمد کی دنیا بھی جلائی ہوئی آگے، یہ تو میری جلائی ہوئی بھائی، اگر تو معاف کر چھوڑے تو کل تم قیامت میں جہنم کی بھا بھی ادھر تے اثر نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی؟
سارا عقیدہ ایمان ہے کہ کائنات کا سارا نظام غلط ہو سکتے پر میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. جی بھائی اللہ سورج دا نظام غلط کیتے چاہ, چندر دا نظام غلط کیتے چاہ, حضور دے فرمان دے مقابلے دے آتا ہے. لیکن صحیح دے فرمان کو خدا پاک نے کریں غلط نہیں کیا. صحیح دی زبان مبارک کی جو نکل دے سچ نکل دے. کیا نکل دے؟ سچ نکل دے. سچ تو سوا کوئی شے نہیں نکل. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, اما کی گود پہلا مدرسہ, اما کی گود پہلا مکتب, اما کی گود پہلا سکول, اما کی چھولی سب تو پہلی درس گاہ. جڑا بچہ اما کے کول اس درس گاہ کے اندر دین سیکھے. کیا سیکھے؟ دین. وہ کریں اے اما حضرت فاطمہ ہے تے بیٹا حسن حسین دی صورت دے اندر آئے. سبحان اللہ. جی اما سیدہ حاجرہ ہے تے بیٹا حضرت اسماعیل کی صورت دے اندر آئے. یہی نہیں ہے. جی اما عالم صالحہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ والدہ ماجدہ اما بیٹے کو چھوڑ کے آئیے استاد کی خدمت کے اندر. استاد جی اے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہی یہ قرآن دا حافظ بناؤ. میں ہوئی میرے تئیں یہ کو واپس نہ گنسا جب تک کہ پورے قرآن دا حافظ نہ بن گیا. کیا بزرگ گزرے. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے متعلق آئے کہ انہاں کو والد سے گن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کہ انہاں کو درس حدیث دو, عالم بنو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے پیشانی تے نور ڈٹ فرمائے میں حدیث کے کتب بعد پڑھے سا پہلے کو قرآن دا حافظ بنا. کیا بناؤ؟ قرآن دا حافظ بناؤ. حافظ بنوے سن بات آسانی ہو سی بل میں حدیث پڑھے سا. حضرت امام محمد نالم سن دے پہن کہ میرے استاد نے حفظ دی شرط رکھ لیتی ہے. والد گھر گن کے آ گئے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5, بعض روایات 5, بعض روایات 10 دن. جب گزرے ابا جی میں کو گھن لو استاد محترم کی خدمت دے اندر. بیٹا انہوں نے تو شرط رکھی ہے حفظ قرآن دی. فرمایا ابا جی گن تے جلو. والد صاحبت گن کے آ گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا بابا جی میں تو کو آکھیا ہاں قرآن دا حافظ بنا کے گھن بھائی. حضرت امام محمد عرض کریں استاد جی الف لام کرو گن کے والناس تک جتوں دل آوے کچھ گنو. سبحان اللہ. جتوں دل آکھے سن گنو. مہینہ 5 نوارا یا 10 نوارا پورا اللہ دا قرآن حفظ ہے. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ انہاں کی والدہ ماجدہ استاد کو آگ کے آگے جناب جب تک حافظ قرآن نہ بنویں روئے تک میں انہاں کے نال ملاقات نہ کرے سا ایک حافظ بن کے آسن وقت میں مل سا آکر لگے ٹھیک ہے. ایک رات کچھ عرصہ گزر گئے. حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ جمعرات کو چھٹی ہو گئی ہے.
گھر واپس آئن آگے بندہ کھٹکھٹے گن اندر اما پوچھ دیئے کون باوزید کیڑا باوزید تہارا بیٹا باوزید فرمایا او تے میرا ایک بیٹا باوزید ہے استاد کو چھوڑائیم کہ جب تک حافظ قرآن نہ بنسی میں ملاقات نہ کرے سا اگر وہ باوزید ہے تو میں ملاقات نہیں کریں گی بیٹا اچھا اما جب آئی ہو پروگرام میں واپس جا رہی ہوں واپس ملنا پیو بیٹا چل پہ اما کا دل پسیجے ولا یہ دروازہ کھول کے بٹھے نے بیٹا گلی بھی مکر مڑیا بھی نے اما بھی نگاہ پہ یہ بیٹا باوزید اما حضور نوار ملاقات کرے سا جڑی نوار تیرے نال وعدہ پورا کر کے قرآن کا حافظ مکمل بن کے سبحان کیا ماما کیا بیٹے جی بھائی یہ اماں دا کام ہے صبح اٹھے اپنے 6 سے 7 سال کے بیٹے کو نماز واسطے آ